ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، شکر کہتے ہیں پورے جسم سے اللہ کا شکر ادا ہو۔ زبان سے شکر کرنا زبانی شکر کہلاتا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، یہ زبانی شکر ہے۔ آپ نے کھانا کھایا، آپ نے کپڑے پہنے، آپ نے سحری کی، آپ نے افطاری کی، تو وہ افطاری، وہ سحری، وہ کھانا صرف منہ کو لگا تھا یا پورے جسم کو لگا تھا؟ لا محالہ پورے جسم کو لگا تھا۔ تو شکر صرف زبان سے ادا ہونا چاہیے یا پورے جسم سے ادا ہونا چاہیے؟ حضرت مولانا یوسف کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، زبان سے زبانی شکر ہے، اور پورے جسم سے شکر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی عبادات کو بڑھا دے، تقوی کو بڑھا دے، نفلی عبادات کو بڑھا دے۔ پہلے اوابین نہیں پڑھتا تھا، اب شروع کر دی۔ پہلے چاشت کی نماز نہیں پڑھتا تھا، اب شروع کر دی۔ چاشت کی نماز تو اتنی قیمتی نماز ہے، خصوصاً تاجروں کے لیے۔ یہ چاندنی مارکیٹ میں جو ہوتے ہیں، گڑبڑیں ہو رہی ہیں، جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، آپ چاشت کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ رات سے پریشان ہوں، جی فلانے لوگ آ گئے، فلانے لوگ آ گئے، آپ چاشت کی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں جب گھر میں کام دھندے پہ جاتا ہوں گھر میں چوری ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں کو کیوں غفلت ہے اس بات سے کہ وہ یہ دعا نہیں پڑھتے، بسم اللہ علی نفسی، بسم اللہ علی مالی، بسم اللہ علی اہلی۔ ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ یا رسول اللہ، گھر میں پیسے رکھتا ہوں، مفہوم بتا رہا ہوں، چوری ہو جاتے ہیں۔ کیسے چوری ہو گئے؟ گھر میں ماں باپ، بھائی بہنیں، اور کون چوری کرے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں کو کیا ہوا کہ آیت الکرسی سے غفلت میں آ گئے۔ چاشت کی نماز اتنی قیمتی نماز ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جندب بن جنادہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو ذر ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تین چیزیں کبھی مت چھوڑنا، تین چیزیں کبھی مت چھوڑنا، ایک چاشت کی نماز کبھی مت چھوڑنا، اور ایک رات کو وتر پڑھ کر سونا، اور تیسری بات یہ ہے کہ مہینے کے 3 دن ایام بیت کے 13، 14، 15 اسلامی تاریخ جو ہوتی ہے اس کے روزے رکھنا۔ قرآن میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ کیا مطلب؟ مسنون دعاؤں کا اہتمام کرو، رات کو سونے کی دعاؤں کا اہتمام، کاروبار پہ جانے کا دعاؤں کا اہتمام۔ اگر آپ لوگ، یہ بازار والے تاجر، یہ دعا پڑھ لیں، یہ دعا پڑھ لیں، اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم وفتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہداہ واعوذ بک من شر ھذا اليوم وشر ما فیہا۔ اے اللہ، آج کے دن کی خیریں، برکتیں میں تجھ سے مانگتا ہوں، تو بتاؤ اس کے دکان پہ آگ لگے گی؟ نہیں لگے گی۔ اس کے دکان پہ کوئی چھاپا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ وہ پریشانی میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ عبادات زیادہ ہو جائیں، اور رمضان المبارک میں تو اور زیادہ ہو جائیں۔ علماء نے لکھا ہے، جو آدمی رمضان المبارک میں کوئی نیک کام شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سارا سال اس کو استقامت دیتے ہیں اس نیک کام پر۔ رمضان میں بھی میں مغرب کے بعد کی 2 سنتیں پڑھ کے بھاگ جاتا تھا رمضان کے علاوہ، اب رمضان میں بھی بھاگ جاتا ہوں، تو بتاؤ فرق کیا ہوا؟ میں اگر اوابین پڑھ لیتا، علماء نے تو اتنا آسان کر دیا کہ مغرب کے بعد 2 رکعت سنت وہ آپ پڑھتے ہیں، 2 رکعت نفل وہ بھی آپ پڑھتے ہیں، کتنی ہو گئی؟ 4۔ 2 نفل اور بڑھا دیجئے، اللہ تعالیٰ ان 6 کے 6 کو اوابین بنا دیں گے انشاءاللہ۔ آسان ہو گیا۔ مسنون دعاؤں کا اہتمام کر لیجئے، بلکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی 11 جلدیں لکھی ہیں، مشکات شریف حدیثوں کا انسائیکلوپیڈیا ہے مشکات شریف۔ انہوں نے فرمایا، جو آدمی فرض نماز کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق، 3 دفعہ قل اعوذ برب الناس پڑھ لے، تکفیہ من کل شر، ہر شر سے اس کو اللہ تعالیٰ کفایت کریں گے۔ اگر اس دن کوئی مسنون دعا نہ بھی پڑھ سکا تو اللہ تعالیٰ حاسدوں کے حسد سے، بری نظر والوں کی بری نظر سے اس کو بچا لیں گے۔ اب میں پڑھوں بھی نہیں، پھر پریشانی میں بھی نہ ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مشکات کی روایت کا مفہوم ہے کہ فالج کی دعائیں بتائیں، فلانی دعائیں بتائیں، اس نے کہا تمہیں بھی فالج ہو گیا؟ بولا آج میں نے دعا نہیں پڑھی تھی تو فالج ہو گیا۔ مسنون دعائیں، مولانا یوسف کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، انہوں نے جنت کا راستہ دیکھا ہوا ہے۔ دعاؤں کا اہتمام نہیں ہے میرے دوستو، اس وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو جاتا ہے، 4 دن خوشی کے ہوتے ہیں، پھر 6 دن رنج کے، پھر 5 دن خوشی کے ہوتے ہیں، 6 دن رنج کے۔
یہ ایسا ہوگا، لیکن میں مسنون دعاؤں کو نہیں چھوڑوں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا، ابو درداء چاشت کی نماز مت چھوڑنا۔ فرماتے ہیں پھر ایسا ہو گیا کہ سفر ہو، حضر ہو، اونٹنی پر سوار ہوں یا گھوڑے پر سوار ہوں، میں نے کبھی چاشت کی نماز نہیں چھوڑی۔ ہم لوگوں کو چاہیے اللہ کی طرف آگے بڑھیں، اس لیے کہ زندگی پیچھے جا رہی ہے۔ آج ہمیں ایک اور روزہ مل گیا، 7واں، چھٹا، 7واں جو بھی روزہ ملا، تو یہ روزہ یعنی ہماری زندگی سے ایک دن کم ہو گیا۔ اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، آگے چلنا ہے، عبادات کو بڑھانا، تقوی کو بڑھانا، گناہوں سے بچنا۔ پہلے میں جھوٹ بولتا تھا غفلت کی وجہ سے، اب میں نہیں بولوں گا۔ غفلت کی وجہ سے دھوکے دیتا تھا، اب میں نہیں دوں گا۔ اسی لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، شکر پورے جسم سے ادا ہونا چاہیے۔ نوافل کی کثرت کریں۔ پہلے میں 1 منٹ دعا مانگتا تھا، اب آہستہ آہستہ اس کو 2 منٹ کر دوں، پھر 3 منٹ کر دوں، پھر 4 منٹ کر دوں۔ ماشاءاللہ آپ رمضان المبارک کے مہینے میں تہجد پڑھتے ہیں۔ بس اسی طریقے سے ہمت کر کے رمضان کے علاوہ میں آپ تہجد پڑھنا شروع کریں۔ رمضان میں آپ اوابین پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے ہمت کر کے آپ آگے بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ مسجد الخیر پوری بھر جاتی ہے، ساتھیوں نے بتایا کئی نمازوں میں بھر جاتی ہے۔ آپ نے ہمت کی، مسجد بھر گئی، مسجد آباد ہو گئی۔ آپ رمضان کے علاوہ بھی ہمت کریں گے، نماز پڑھنا آسان ہو جائے گی۔ ایک لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب توفیق مل جائے، بات صحیح ہے توفیق مل جائے، لیکن توفیق کے معنی ہیں جعل الاسباب موافقتا للخیر، اسباب کا خیر کے موافق ہونا۔ اللہ نے آنکھیں دی ہوئی ہیں، سلامت ہے، اللہ نے ہاتھ پاؤں دیے ہوئے سلامت ہے، یہ ہو گیا جعل الاسباب موافقتا للخیر۔ اب آپ ہمت کی کمی ہے، توفیق کی کمی نہیں ہے۔ نابینا یہ کہے کہ اللہ مجھے توفیق دے تاکہ میں بیت اللہ دیکھوں، یہاں سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ اسباب خیر کے موافق نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کا یہ کہنا، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ اس کو توفیق دے دے تاکہ یہ بیت اللہ دیکھے۔ عمرے کریں، حج کریں، اللہ دے تو صدقات دیں، نوافل پڑھیں، نوافل کا اہتمام و اہتمام خوب پڑھیں، خوب۔ آپ کی دکان سے انشاءاللہ کوئی گاہک نہیں بھاگے گا، آپ کے گھر جا کر بھی تو فارغ بیٹھنا ہے، تو میں 2 رکعتیں کیوں نہ پڑھ لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ مغرب سے عشاء کے درمیان نوافل میں وقت گزارتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما مغرب سے عشاء نوافل کے اندر وقت گزارا کرتے تھے۔ 2 رکعت نفل پڑھ لوں، میں اللہ سے مانگ لوں، پھر دوبارہ پڑھوں، پھر دوبارہ پڑھوں، پھر دوبارہ پڑھوں۔ تیرے میرے کو کہنے سے بہتر یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف آ جاؤں، اپنی پریشانی دوسروں کو بتانے سے بہتر یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف آ جاؤں۔ دیکھو آپ جب اپنی پریشانی دوسروں کو بتاتے ہیں تو آپ کے اختلاف کرنے والے کو بھی وہ پریشانی پتہ چل جاتی ہے اور دشمن ہنستا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شماتت الاعداء، دشمنوں کے خوش ہونے سے بھی پناہ مانگی کہ اس سے پناہ مانگو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی ساتھی کو کوئی تکلیف پہنچ جائے اور آپ کا اس سے اختلاف ہو تو آپ خوش مت ہو، بلکہ اس کے لیے دعائیں کرو کہ فلانے کو یہ بیماری لگ گئی، فلانے کو یہ لگ گئی۔ نہیں بھائی، آپ اس کے لیے جو مسنون دعائیں ہیں وہ دعائیں پڑھو، مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، اردو میں کر لیں، عربی میں پڑھ لیں، نوافل کی کثرت ہو جائے، نوافل کی کثرت ہو جائے۔ فرض نماز تو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑ سکتے آپ۔ حدیث میں آتا ہے کفر اور اسلام کے درمیان میں جو بارڈر ہے وہ نماز ہے۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ علماء کرام نے لکھا ہے کہ مومن ہر برے سے برا عمل کر سکتا ہے، ہر برے سے برا عمل کر سکتا ہے، لیکن نماز چھوڑ دے ایسا نہیں ہو سکتا۔ کافر ہر نیک سے نیک عمل کر جائے گا، چندے دے دے گا، مدرسے بنوا دے گا، مسجدیں بنوا دے گا، اور آپ کو تھر پار کر میں کنویں کھدوا دے گا، اور آپ کو سراگاہ بنا دے گا، سب کچھ کر دے گا، لیکن کافر نماز پڑھے ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب۔ نماز کا اہتمام ہو، نماز چھوٹ جاتی۔ تو جو ہمت آپ لوگ رمضان المبارک میں ہم لوگ کرتے ہیں، رمضان المبارک کے علاوہ بھی وہ ہمیں ہمت کرنی پڑے گی انشاءاللہ، اور ہمت سے اللہ کام کر دیتے ہیں۔ ہمت ہوتی ہے فجر کی نماز میں آدمی آ جاتا ہے، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، مسلم کی روایت، جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی آدھی رات کی عبادت کا ثواب مل گیا، آپ کو اٹھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو پوری رات کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ذرہ نواز ہیں۔ اب میں پیچھے رہ گیا ہوں تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، فلا یلومن الا نفسہ، پھر آدمی اپنے آپ کو ملامت کرے، فضول گپوں میں
لا یعنی باتوں میں، بڑی بڑی ہانکنے میں، بڑی بڑی پھینکنے میں. ہاں بڑی بڑی پھینک دے. اسٹیٹ بینک خرید لیں گے 2 منٹ میں اور بیچ بھی دیں گے پتہ نہیں کس کو. اس سے بہتر یہ تھا کہ میں نوافل میں وقت گزارتا، خوب نفلیں پڑھے آدمی، خوب اللہ سے دعائیں کرے. امت پریشان ہے، امت بیچاری دکھیاری ہے. اب جب یہ اللہ سے مانگے گی، اور علماء نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ جو آدمی اپنی دعاؤں میں اپنے ماں باپ کو یاد نہ کرے یہ بخیل آدمی ہے، اپنے ماں باپ کو بھول جائے. اور یہاں تک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کو برا بلا کہے، انہیں برا جانے، نہ اس کا صدقہ قبول ہوگا، نہ اس کی نماز قبول ہوگی، نہ اس کا روزہ قبول ہوگا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ایک ٹکڑا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو. پھر آگے کیا آیت ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا. ایک ٹکڑا اپنے بارے میں کہا اور 9 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے بارے میں بتایا ہے. بتایا ہے کہ اگر والدین کے لیے دعا کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے. والدین بیچارے اگر انتقال کر گئے تو اس کا مطلب دعائیں بند کر دیں؟ نہیں، ان کے لیے بھی دعائیں کرنی. اور والدین اگر زندہ ہوں، کوئی حد تلفی ہو گئی، کوئی کمی بیشی ہو گئی، تو ان سے معافی مانگ کر ان کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں. اور یہ کب ہو؟ جب ہم نوافل پڑھیں، خوب اللہ سے دعائیں کریں. فجر کی نماز کے بعد ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام کے وہ ہیں، بڑے ہیں، وہ فرماتے تھے میں سب کے لیے، استادوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے، سب کے لیے. حضرت کیسے آپ اتنی دعائیں کر لیتے ہیں اتنا وقت؟ فرمایا میں نے نمازوں کو تقسیم کر دیا، فجر کے بعد ماں باپ کے لیے، ظہر کے بعد اساتذہ کے لیے، مغرب کے بعد فلانوں کے لیے. اس طریقے سے میں سب کے لیے دعائیں کر دیتا ہوں. اور حدیث شریف میں آتا ہے ان اسرع الدعاء اجابۃ دعوت غائب لغائب، سب سے تیز قبول ہونے والی دعا غائب کی غائب کے لیے. پیٹھ پیچھے دعائیں کر. کتنا لڑیں گے میں اور آپ، کتنا اختلاف کریں گے آپس میں. آدمی مر جانے کے بعد کہتا بیچارہ بہت اچھا تھا، پہلی صف میں ہوتا تھا اور یوں تھا اور وہ تھا. تو جو تعریف آپ اس کے مرنے کے بعد کر رہے ہیں، اگر اس کی زندگی میں اس کی غیبت چھوڑ دیں، اس کی تعریفیں کریں، تو بتاؤ امت میں جوڑ پیدا ہو جائے گا کہ نہیں؟ ہماری اس سے نہیں بنتی. میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہمیں اسی دنیا میں رہنا ہے، کوئی الگ دنیا نہیں ہے کہ سب یہاں رہیں میں جاپان میں رہوں. ایسا نہیں ہے، ہمیں سب کو مل کر رہنا ہے. لا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا. اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اور علماء نے لکھا ہے تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ والے اخلاق اپناؤ. اللہ والے اخلاق اپناؤ. کیا مطلب اللہ والے اخلاق؟ اللہ ستار العیوب ہے، تو آپ کو بھی لوگوں کے پردے رکھنے، ڈھکن ڈھکنے. اللہ تعالیٰ سزا میں جلدی نہیں کرتا، تو ہمیں بھی تیش میں نہیں آنا ہے. تو جو صفات وہاں ہیں، ایسے اخلاق مجھے اپنانے، ہمیں نہیں، مجھے اپنانے. ساری زندگی اختلافات میں گزار دی، نوافل بھی نہیں پڑھی، اختلافات میں گزار دی. اسی لیے اعتکاف والا اگر عبادت نہیں کرتا تو سو جائے، اس لیے کہ اس کا سونا بھی عبادت ہے. اس لیے کہ لایانی میں نہیں لگا ہوا، کسی گناہ میں نہیں لگا ہوا. کب تک اختلاف کریں گے ہم لوگ؟ کب تک الامتا وحتا متا طالما ایخذک الدہر فتناعست وجذبک الوعد فتقاعست وتجلت لک العبر فتعامیت. سب تو ظاہر ہو گیا، لوگ مر رہے ہیں، قبرستان بھر رہے ہیں. کب تک میں اختلافات کروں گا؟ سامنے والی دکان والے سے کب تک میں انتقام کا جذبہ اندر ہی اندر پالوں گا؟ کسی کے پاس گاہک آ رہے ہیں تو مجھے کیوں دل میں درد ہوتا ہے بھائی؟ میں کیوں چڑ جاتا ہوں؟ بیوی بچوں کے ساتھ میں کیوں کٹنے لگتا ہوں؟ بتکلف، یہ جملہ یاد رکھنے والا، بتکلف. حضرت فرماتے تھے بتکلف ہمیں ٹھیک ہونا پڑے گا، بتکلف اختلافات کو ختم کرنا پڑے گا.
بتکلف محبت کو قائم کرنا پڑے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا آپس میں ہدیے دیا لیا کرو, تمہارے آپس میں محبت پیدا ہوگی. یہ نہیں کہا کہ تو ہدیہ دے, آپس میں ہدیے لیا دیا کرو تو آپس میں محبتیں پیدا ہوں. اور احبب حبیبک ہونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك ہونا ما عسى ان يكون حبیبک یوما ما. آدمی عبادات کی طرف بڑھے, نمازوں کی طرف بڑھے, ذکر اذکار کی طرف بڑھے اور سب سے اچھے اخلاق سے پیش آئے, بس اور کوئی بات نہیں ہے. خوب نوافل پڑھیں. ظہر کی 4 رکعت سنت پڑھنی ضروری. علماء نے فقہاء نے آسانی کے لیے موقدہ غیر موقدہ کر دیا. عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت. حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی رحم فرمائے اس آدمی پر صلی اربعا قبل العصر جس نے عصر سے پہلے کی 4 رکعت پڑھی. بتاؤ اب اتنی بڑی دعا ہے اور ہم لوگ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ غیر موقدہ ہے. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سنت پر عمل کرتے تھے سنت کی وجہ سے, اور ہم چھوڑ دیتے ہیں سنت کو سنت کی وجہ سے. 3 منٹ باقی ہیں. 2 رکعت صلاۃ تحیۃ المسجد میں پڑھ لوں, وہ چھوڑ دی اور میں شیطان نے مجھے غفلت میں ڈال دیا. حالانکہ 2 رکعت میں 4 سجدے, کوئی ایک سجدہ میری بخشش کا ذریعہ بن سکتا تھا لیکن میں نے نہیں بننے دیا, کیونکہ شیطان کا مزاج ٹال مٹول کرانا ہے, چھوڑوانا فوراً نہیں ہے, ٹال مٹول کرانا. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, کوشش ہم یہ کریں کہ میں اور آپ اپنی نفلی عبادات کو بڑھائیں, تہجد کو بڑھائیں. اب مستقل انشاءاللہ تہجد کی نیت کریں گے نا, کوشش انشاءاللہ. آپ تہجد پڑھیں گے, آپ کے لیے فجر میں اٹھنا آسان, مسجد سے باہر, بس باہر روزہ ہے سب کا, ان کو بتانا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, نوافل کی کثرت آج سیکھ جائیں گے رمضان کے علاوہ. آج چپ رہنا سیکھ لیا, انشاءاللہ سارا سال چپ رہیں گے. زبان 1 کان 2, یعنی بولنا سنگل ہے سننا ڈبل ہے. بولنا سنگل ہے سننا ڈبل ہے. سنتے رہو عبادات, اللہ کی طرف بڑھو, اللہ کی طرف بڑھو. اور جو آپ کو تنگ کرے, میں آپ کو سچی قرآن سے بتا رہا ہوں, وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا, قرآن کہتا ہے ہجران جمیل اختیار کر لو. علماء نے لکھا ہے لا شکوہ فیہ ولا انتقام ولا غیبہ, نہ اس سے انتقام لو, نہ اس کا شکایت کرو, نہ اس کی غیبت کرو. اب آج کے بعد سے میں یہ نیت کروں انشاءاللہ تعالی کہ میں عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت بھی نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. اور آج میں یہ نیت کروں کہ جب بھی میں مسجد میں داخل ہوں گا انشاءاللہ 2 رکعت صلاۃ تحیۃ المسجد پڑھوں گا انشاءاللہ. اس میں آپ 2 رکعت میں کئی ساری نیت کر سکتے ہیں, تحیۃ المسجد, تحیۃ الوضو, یہ ساری نیتیں آپ کر سکتے ہیں. کرنے کے کام تو کرنے سے ہوں گے میرے دوستو, نہ کہ حسن کلام سے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گھروں میں بھی نوافل پڑھنا شروع کریں تاکہ گھر میں جو قبرستان والی کیفیت بن گئی ہے, سناٹے والی جو کیفیت بن گئی ہے, جو نورانیت محسوس نہیں ہوتی, وہ انشاءاللہ نوافل پڑھنے سے ضرور محسوس ہوگی. تو اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ تعالی. یہ جامعہ ریاض العلوم دارالافتاء جامعہ دارالعلوم کی طرف سے میں بتا دوں, صدقۃ الفطر 180 روپے ہے انشاءاللہ. صدقۃ الفطر گندم 2 کلو, آٹا نہیں, گندم 2 کلو 180 روپے, جامعہ دارالافتاء جامعہ ریاض العلوم کی طرف سے. جو 3.5 کلو, یہ صدقۃ الفطر 350 روپے. درمیانی کھجور, درمیانی 3.5 کلو اگر کوئی دینا چاہے 1750 روپے ایک آدمی کا فطرہ. درمیانی کشمش 3.5 کلو 3500 روپے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر 9 رمضان گزرے ہیں مدینے میں, کتنے, اور آپ نے ہر رمضان میں جو فطرہ دیا ہے کشمش کے حساب سے دیا ہے, گندم کے حساب سے کبھی نہیں دیا. یعنی اعلی سے اعلیٰ مہنگا دیا. تو پچھلے سال میں نے گندم سے دیا تھا 180 روپے مثال کے طور پر, اب میں کوشش کر کے جو پر آ جاؤں 350 روپے کے حساب سے دے دوں. گھر میں 2 فرد ہیں اور اللہ نے استعداد دی ہوئی ہے تو اللہ کے راستے میں زیادہ دے دوں. وہی 180 ہمارا 180 اس کا 360 روپے لے لو, قبول ہے, مقبول ہے, منع نہیں ہے, لیکن اب ہمیں اللہ کے راستے میں دینا. صدقۃ الفطر کو عید سے پہلے دینا ضروری نہیں ہے,
ایک غریب ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، آپ نے اگر ابھی دے دیا بہت مبارک ہے، تو ابھی بھی دے سکتے ہیں آپ صدقۃ الفطر۔ تو گندم کے اعتبار سے 2 کلو گندم 180 روپے، جو 3.5 کلو 350 روپے، درمیانی کھجور 1750 روپے، درمیانی کشمش 3.5 کلو 3500 روپے۔ تو انشاءاللہ ہم سب نیت کریں جو آسانی دے سکتے ہیں وہ اس سال رمضانوں میں 3500 روپے صدقۃ الفطر دیں گے ایک آدمی کا، انشاءاللہ کوشش کریں جو دے سکتے ہیں، ورنہ 180 روپے۔ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ اجر کے پیش نظر اصحاب خیر حسب توفیق کسی بھی جنس میں سے صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں۔ اگر گنجائش نہیں ہے تو 180 روپے دینا ہے انشاءاللہ، اس کی کوشش کر لیں، ابھی دے دیں، عید کی نماز سے پہلے دے دیں۔ مسائل علماء کرام سے آپ لوگ پوچھ لیں، غریب کی مدد مقصود ہے، تاکہ ہمارے جو یہ روزے ہیں اس میں جو کمی بیشی ہو گئی، جو کمی کوتاہی ہو گئی، وہ کمی کوتاہی اس کے ذریعے سے پوری ہوگی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے روزوں کو سنبھال کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نوافل کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوافل ہم نے نہیں بڑھانی بلکہ میں نے بڑھانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک